رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کے 7ویں رکوع سے آغاز ہے۔ آج کے ہمارے اس لیسن میں آج ہم سنیں گے، جب میدان تیہ میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی، تو آپ نے ان کی اس فریاد کو کیسے پورا کیا۔ نیز اس سبق کے خلاصہ میں ہم یہ بھی سنیں گے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے لیے حدیبیہ کے دن لوگوں کی پیاس کس طرح بجھائی۔ تو آئیے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، واو کا معنی اور، اذ جب، استسقا پانی طلب کیا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو ہم نے کہا، اضرب مار، بعصاک اپنا عصا، الحجر پتھر پر۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مار، فجرت تو بہہ نکلے، منہ یہ دو الفاظ ہیں، من اور ہو، منہ اس سے، اثنتا عشرتا 12 عینا چشمے، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ قد علم، قد تحقیق بے شک، علم جان لیا، پہچان لیا، کلو تمام، ہر، اناسن یہ الناس کی جمع ہے، لوگوں نے، گروہ نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کلو واشربو، کلو کھاؤ، واو معنی اور، اشربو پیو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، من کا معنی ہے سے، رزق اللہ اللہ کے رزق، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا واو معنی اور، لا تعثوا نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرنے والے، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا پتھر پر اپنا عصا مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ قد علم کل اناس مشربہم اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ عزیز سامعین، اس سے پہلے سورہ بقرہ کے 5ویں اور 6ٹھے رکوع میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ مزید آگے 7ویں رکوع میں بنی اسرائیل کی ایک ڈیمانڈ بیان کی گئی کہ جب میدان تیہ میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 گروہوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ یہاں ایک نکتہ قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری کرنا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا، جبکہ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر معجزہ تھا۔ امام المحققین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ وہ پتھر سے پانی رواں فرما دیتے اور پتھر سے چشمہ برآمد کرتے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت ہائے مبارک سے، یعنی اپنی مبارک انگلیوں سے چشمہ جاری فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ پتھر تو زمین ہی کی جنس سے ہے اور اس سے چشمے بہا کرتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف گوشت پوست سے پانی کا چشمہ جاری کرنا حد درجہ عظیم ہے۔ تو عاشقوں کے امام اس جگہ کیا خوب فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر،
ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ تو عزیز سامعین، اس آیت میں لوگوں کا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں استعانت کرنے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ان کی مشکل کشائی فرمانے کا ثبوت بھی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگوں نے اپنی مشکلات عرض کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی مشکل کشائی فرمائی۔ بخاری شریف میں امام بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوہ فی الاسلام میں فرماتے ہیں، حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلا تھا، یعنی چمڑے کی ایک مشک تھی جس میں موجود پانی سے وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ ڈال کر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کریں اور اسے پی سکیں، صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس مشکیزے میں رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جوش مارنے لگا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ تو حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، آپ اس وقت کل کتنے آدمی تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا، لیکن ہم اس وقت صرف 1500 تھے۔ تو انسانوں کے علاوہ حیوانات نے بھی اپنی تکالیف عرض کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکالیف دور فرمائیں۔ جمادات نے بھی اپنی مرادیں عرض کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرادیں بھی پوری فرمائیں۔ احادیث طیبہ اور سیرت مبارکہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، ہاں اسی در پر شتران ناشاد گلہ رنج و انا کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو چڑیاں بھی آ کر فریاد کرتی ہیں، ہرنی بھی مدد طلب کرتی ہے، جبکہ اونٹ بھوک اور غم کی کہانی سناتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرمایا گیا کہ آسمانی طعام یعنی من و سلوہ کھاؤ اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بغیر محنت کے میسر ہے، اور اس بات کا خیال رکھو کہ فتنہ و فساد سے بچو اور گناہوں میں نہ پڑو۔ ہر امت کو یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان احکام کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔